العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم درود پاک کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص مجھ پر روز جمعہ 80 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اس کے 80 برس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ آج یہ نہایت ہی محبت کے ساتھ دل لگا کر اپنے رحمت والے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و کلیمنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ بارک وسلم۔ نویت سنت الاعتکاف۔ حاضر محترم، ہفتہ واری تفسیر قرآن کا سلسلہ جاری ہے اور ترتیب وار تسلسل کے ساتھ سورۃ البقرہ کی تفسیر آپ سن رہے ہیں۔ پارہ دوسرا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 190۔ آج اس کی تفسیر ہم سنیں گے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور اللہ کی راہ میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں۔ وَلَا تَعْتَدُوا، اور حد سے نہ بڑھو۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، کہ بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی معتبر اور بڑی اچھی کتاب ہے، تفصیل کے ساتھ قرآن کی تفسیر کی ہے۔ تفسیر مظہری میں ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ان سے جنگ کرو جن سے تم جنگ کی توقع رکھتے ہو، عورتیں، بچے، بوڑھے، راہب یعنی عبادت گزار عالم، اور جو تمہیں سلامتی کا پیغام دے ان کو قتل کر کے حد سے تجاوز نہ کرو۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم جب لشکر بھیجتے جہاد کے لیے تو پہلے انہیں نصیحت کرتے کہ تم جہاد پر تو جا رہے ہو، جہاد کرنے کے آداب ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام انہیں سمجھاتے کہ دیکھنا، اللہ کے نام سے جنگ کا آغاز کرنا اور اسی کی اطاعت میں جنگ کرو، صرف لوٹ گھسوٹ کی خاطر نہیں، اللہ کی اطاعت میں اللہ کے نام سے جنگ کرنا، اور جو اللہ کا انکار کرے اسی سے جنگ کرو، دھوکہ نہ دو، وعدہ خلافی نہ کرو، عورت بوڑھے بچے کو قتل نہ کرو۔ ہمارے آقا علیہ السلام یہ تعلیم اور تربیت دے کر صحابہ کرام کو جنگ پر روانہ کرتے تھے۔ یہ اسلام کا حسن ہے۔ باقی آپ دیکھیں کہ دوسری قومیں جو غیر مسلم ہیں، اگر وہ کسی ملک پر حملہ کرتے ہیں اور وہ جنگ کرتے ہیں تو بے دریغ ہر ایک کو قتل کرتے ہیں۔ اسلام نے یہ آداب سکھائے ہیں کہ جہاد کرنا ہے، جنگ کرنا ہے تو ایسے نہیں، اللہ کی اطاعت میں جنگ کرنا ہے۔ جو کمزور لوگ ہیں، جو تمہارے خلاف نہیں نکلتے، ان سے جہاد نہیں کرنا، ان سے جنگ نہیں کرنا ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں امام ابن کثیر لکھتے ہیں، حضرت ابو عالیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ سب سے پہلی آیت ہے جو مدینہ طیبہ میں
جہاد کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس کے نزول کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ان لوگوں کے خلاف جہاد کرتے جو آپ کے مقابلے میں آئے، اور جو لوگ آپ کے مقابلے میں نہ آتے آپ بھی ان سے تعرض نہ فرماتے، یہاں تک کہ سورہ برات یعنی سورہ توبہ نازل ہوئی، اور اس میں باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے غیر مسلمین سے، کفار و مشرکین سے جہاد کرنے کا حکم عطا فرما دیا۔ یعنی آپ یوں سمجھ لو کہ ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کی مکی جو زندگی ہے 63 سالہ، وہ 53 سالہ زندگی، مکی زندگی، سرکار نے جہاد کبھی نہیں کیا، چونکہ جہاد کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ حضور علیہ السلام کی ہجرت کر کے جب مدینہ تشریف لے گئے تو اس وقت جو جہاد کی آیت نازل ہوئی تو سب سے پہلے یہی آیت نازل ہوئی جہاد کے بارے میں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 190، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جو لوگ تم سے جہاد کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، لڑتے ہیں، تم ان سے لڑو۔ اور پھر آپ دیکھ لیں اس بات کو کہ ہمارے آقا علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے نا، تو جنگ کا آغاز مشرکین نے کیا تھا۔ بدر کا موقع ہو، بدر صغرا ہو، بدر کبریٰ ہو، احد ہو، خندق ہو، یہ مشرکین مکہ ہی جاتے تھے لڑنے کے لیے صحابہ کرام سے، رسول پاک علیہ السلام سے۔ تو سرکار علیہ السلام اپنی دفاع میں جو حضور سے جنگ کرنے آتا آپ اس سے لڑتے، نہیں پہل اپنی طرف سے نہیں کرتے۔ ایسا نہیں ہوا کہ سرکار علیہ السلام ہجرت لشکر لے کر کے مدینہ والوں کو لے کر کے مکہ پر آ کر چڑھائی کر دیا یا مشرکین کو قتال کیا، ایسا نہیں کیا، بلکہ مشرکین خود گئے مدینہ طیبہ کی طرف اور انہوں نے جنگ کیا۔ تو حضور نے اللہ کا جب حکم نازل ہوا تو سرکار نے جنگ کیا ان کے ساتھ۔ اس آیت کریمہ کا شأن نزول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت صلح حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوئی۔ سن 6 ہجری میں حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا۔ اس سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر مدینہ طیبہ سے مکہ معظمہ کے لیے صرف عمرہ کے ارادے سے، وہ بھی احرام باندھ کر کے روانہ ہوئے تھے۔ ذوالقعدہ جو بقرعید سے پہلے والا مہینہ ہوتا ہے، سن 6 ہجری میں تشریف لے گئے۔ آپ کے ساتھ 1400 صحابہ کرام تھے۔ حدیبیہ میں قیام فرمایا۔ حدیبیہ ایک مقام کا نام ہے جو مکہ معظمہ کے قریب ہے۔ یہاں پر پانی کی فراوانی اور درختوں کی کثرت تھی، لیکن مشرکین نے آپ کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا، چونکہ اس وقت سن 6 ہجری میں مکہ المکرمہ پر مشرکین کا غلبہ تھا اور ان کا قبضہ تھا، گویا کہ ان کی حکومت تھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صحابہ کرام کے ساتھ آ رہے ہیں، مکہ میں داخل ہونا چاہتے ہیں، تو حدیبیہ کے مقام پر ہی مشرکین نے حضور علیہ السلام کو روک دیا۔ اچھا، حدیبیہ کا علاقہ ایسا ہے کہ کچھ حصہ اس کا حرم شریف میں داخل ہے اور اس کے بعد زیادہ تر حصہ حرم سے باہر ہے۔ یہاں پر میرے آقا کریم نے قیام فرمایا اور اس بات پر صلح ہوئی کہ حضور علیہ السلام سے مشرکین مکہ نے کہا کہ آپ ابھی جائیں، آئندہ سال تشریف لائیں تو آپ کے لیے 3 روز کے لیے مکہ مکرمہ خالی کر دیا جائے گا، آپ طواف کریں، عمرہ کریں اور اس کے بعد چلے جائیں، اگلے سال لیکن آئیں۔ یہ شرائط مشرکین کی طرف سے تھی، آپ نے قبول فرما لی۔ حضور علیہ السلام کے قبول کرنے میں حکمت تھی، لیکن حضور نے قبول کر لی، اور بھی شرائط طے ہوئے تھے اس مقام پر۔ تو اصل یہ تھا کہ ابھی آپ لوٹ جائیں، چونکہ مشرکین کی ایک عزت کی بات تھی نا کہ حضور علیہ السلام صحابہ کرام کو لے کر آتے مکہ میں عمرہ کرتے تو لوگ ان مشرکین کو طعنہ دیتے کہ تمہارے دشمن تمہارے موجودگی میں آ کر کے اور کعبہ کا طواف کر کے چلے گئے، عمرہ کر کے چلے گئے، تم کچھ نہ کر پائے۔ یہ ان کی عزت کی بنی تھی کہ ناک کا مسئلہ تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا ابھی جائیں اور اس کے بعد آئندہ سال ہم آپ سے یہ معاہدہ کرتے ہیں کہ آپ آئیں گے، 3 دن کے لیے آپ کو اجازت رہے گی۔ اور اس کے بعد میرے آقا علیہ السلام نے منظور کر لیا۔ یہ ساری شرطیں اس میں حکمت تھی، اور یہی صلح حدیبیہ کی جو شرائط طے ہوئے تھے، یہی سن 8 ہجری میں فتح مکہ کا جو ہے نا پیش خیمہ بنا، یہی سبب بنا۔ صلح حدیبیہ کی شرائط جو طے کیا تھا، یہی سبب بنا
8 ہجری میں، اور اس کی ایک لمبی تفصیل ہے، سن 8 ہجری میں مکہ المکرمہ فتح ہوا۔ میرے آقا علیہ السلام اپنے مبارک ارادے کو بدل کر واپس لوٹ گئے سرکار نے، چنانچہ اگلے سال سن 7 ہجری میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کی قضاء کے لیے تشریف لائے، چونکہ احرام باندھ چکے تھے، عمرہ تو واجب ہو چکا تھا، تو اس وقت تو قربانی کر کے احرام سرکار نے کھول دیا تھا، تو عمرہ کی قضاء باقی تھی، تو 7 ہجری میں اگلے سال جو معاہدہ طے ہوا تھا اس کے مطابق تشریف لائے، صحابہ بھی ساتھ تھے۔ مسلمانوں کو اب جب حضور السلام صحابہ کو لے کر آئے تو مسلمانوں کو یہ اندیشہ تھا کہ کفار نے اگر وعدہ پورا نہ کیا، اور انہوں نے چونکہ کہا تھا کہ ہم 3 دن کے لیے آپ اگلے سال آئیں گے تو خالی کر دیں گے، تو مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو یہ اندیشہ تھا، خطرہ تھا کہ اگر کفار نے اپنا وعدہ پورا، اب ان کا بھروسہ کیا تھا، وعدہ پورا کرے نہ کرے، ان کے شہر میں آیا ہے، معاذ اللہ اگر یہ لڑائی جھگڑا شروع کر دیں گے تو کیا ہوگا۔ تو اور حرم مکہ میں حرمت والے مہینے ذی القعدہ میں جنگ کی تو مسلمان چونکہ حالت احرام میں ہوں گے، اس لیے اس حالت میں جنگ کرنا ان کے لیے ایک بڑا مشکل کام تھا، چونکہ آپ دیکھیں کئی چیزوں کی حرمت تھی۔ ایک تو جس مہینے میں آئے تھے ذی القعدہ کا مہینہ، وہ ماہ حرام تھا، ماہ حرام میں بھی جنگ کرنا حرام ہے۔ اس کے بعد حرم شریف میں آئے تو حرم شریف میں بھی جنگ کرنا حرام، اس کے بعد حالت احرام میں بھی تھے۔ صحابہ کرام کو یہ پریشانی لاحق تھی کہ اگر مشرکین نے ہم لوگوں کو مارنا شروع کر دیا، جنگ شروع کر دی، اپنا معاہدہ کے خلاف کیا، تو اس وقت ہم تو حالت، اب مشرکین تو حرم کی عزت کریں نہ کریں ان کے لیے کیا ہے، لیکن ہم مسلمان ہیں، صحابہ ہیں، تو اب ہم حالت احرام میں ہوں گے، اس کے بعد حرم شریف کا مقام ہوگا، ماہ حرام بھی چل رہا ہوگا، تو کس طریقے سے جنگ ہم ان سے کریں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان سے جنگ کریں تو گناہ گار نہ ہو جائیں، کیونکہ زمانے جاہلیت سے ابتدا اسلام تک نہ حرم میں جنگ جائز تھی اور نہ حرمت والے مہینوں میں جنگ جائز تھی، اور یہ اس بات کی احتیاط مشرکین مکہ بھی کیا کرتے تھے۔ ماہ حرم جو 4 مہینے ہیں سال بھر میں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور ایک رجب ہے، اس میں جنگ نہیں کرتے تھے، اور حرم شریف وہ مقدس جگہ ہے کہ مشرکین مکہ بھی اور مشرکین عرب بھی اس کی قدر کرتے تھے، عزت کرتے تھے، اس جگہ پر جنگ نہیں کرتے تھے۔ تو اب لہٰذا انہیں تردد ہوا صحابہ کرام کو کہ اس وقت جنگ کی اجازت ملتی ہے یا نہیں، اگر مشرکین نے جنگ شروع کر دی ماہ حرام میں، حرم شریف میں، تو ہمیں کیا حکم ہے۔ اس موقع پر اس آیت کریمہ کا نزول ہوا۔ اللہ پاک نے مسلمانوں سے فرمایا کہ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اے میرے محبوب کے صحابہ، اللہ کی راہ میں ان سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں۔ آیت میں اجازت کا معنی یا تو یعنی جنگ کرنے کی اجازت دے دی اللہ پاک نے مسلمانوں کو، تو آیت میں اجازت کا معنی یا تو یہ ہے کہ جو کفار تم سے لڑے یا جنگ کی ابتدا کریں تم ان سے دین کی حمایت اور اعزاز کے لیے لڑو، یہ حکم ابتدا اسلام میں تھا، پھر منسوخ ہو گیا اور کفار سے قتال کرنا واجب ہوا، خواہ وہ ابتدا کریں یا نہ کریں، یا یہ معنی ہے کہ ان سے لڑو جو تم سے لڑنے کے ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ بات سارے ہی کفار میں ہے، کیونکہ وہ سب دین کے مخالف ہیں اور مسلمانوں کے دشمن ہیں، خواہ انہوں نے کسی وجہ سے جنگ نہ کی ہو، لیکن موقع پانے پر وہ چوکنے والے نہیں۔ یا یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ جو کافر میدان جنگ میں تمہارے مقابلے میں پر آئیں اور تم سے لڑنے کی قدرت اور اہلیت رکھتے ہوں تو ان سے لڑو۔ اس صورت میں ضعیف، بوڑھے، بچے، مجنون، اپاہج، اندھے، بیمار، عورتیں وغیرہ جو جنگ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے اور وہ جنگ میں نہ تو شریک ہیں اور نہ ہی جنگ کرنے والوں کی کسی قسم کی مدد کر رہے ہیں، تو یہ افراد اس حکم میں داخل نہ ہوں گے اور نہ انہیں قتل کرنا جائز ہوگا۔ تو بتایا اللہ پاک نے کہ جو لوگ ان اجازت تو دی کہ جنگ کرنے کے صحابہ کرام کو کہ اگرچہ تم عمرہ کرنے کے لیے آئے ہو، حرم شریف میں ہیں اور کیا کہتے ہیں حالت حرام میں ہو، ماہ حرم بھی چل رہا ہے، لیکن مشرکین اگر تمہیں قتل کرنا چاہتے ہیں تو تم اپنی دفاع میں تمہیں بھی اجازت ہے کہ جنگ کرو،
لیکن کس سے جنگ کرو؟ جو تم سے لڑنا چاہتے ہیں، اور جو تم سے جنگ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو ان کے ساتھ جنگ کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ پھر آگے فرمایا کہ وَلَا تَعْتَدُوا، یعنی حد سے نہ بڑھو، جنگ تو کرو، اگر مشرکین تم سے لڑتے ہیں تم بھی لڑو، لیکن حد سے نہ بڑھو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو جنگ کے قابل نہیں ان سے نہ لڑو، یا جن سے تم نے عہد کیا ہے، یا بغیر دعوت دیے جنگ نہ کرو، کیونکہ شرعی طریقہ یہ ہے کہ پہلے جب بھی مسلمان کافروں کے ساتھ جنگ کرتے تو ڈائریکٹ جنگ نہیں شروع کرتے، پہلے کفار کو اسلام کو دعوت دی جاتی، اسلام کی دعوت دی جاتی کہ اگر وہ انکار کریں تو ان سے جزیہ طلب کیا جاتا۔ یعنی یہ مسلمانوں کا طریقہ رہا کہ جب کہیں بھی وہ جہاد پر جاتے تھے تو مشرکین سے کہتے کہ دیکھو ہم مسلمان ہیں، اسلموا تسلموا، تم بھی مسلمان ہو جاؤ، ہمارے بھائی ہو جاؤ گے تو تم محفوظ ہو جاؤ گے، سلامت ہو جاؤ گے۔ اسلام کی دعوت دیتے، ہم تم سے جنگ نہیں کریں گے۔ اگر وہ اسلام لاتے تو ٹھیک تھا، جنگ کا سوال ہی نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ انکار کر دے کہ نہیں ہم اسلام نہیں قبول کریں گے، تو پھر دوسرا یہ آپشن ہوتا کہ پھر ایسا کرو کہ تم جزیہ، یعنی ہم کو ٹیکس دو، یہ ملک یہ شہر ہمارے حوالے کر دو، ہم اس کی دیکھ بھال کریں گے، اور تم ہمارے شہر میں جو ہے نا ٹیکس دے کر کے، جزیہ دے کر کے رہو۔ اگر اس بات کو لوگ منظور کر لیتے تو ٹھیک تھا، تو بھی کوئی جنگ کی نوبت نہ آتی، اور اگر اس سے بھی انکار کرتے تب جا کر کے جنگ کی جاتی، تب جا کر کے یہ طریقہ رہا ہے۔ تو اس طریقے سے بہت سارے شہر، بہت سارے ممالک ایسے تھے جو صرف اس صلح پر جو ہے نا فتح ہو گئے تھے۔ یعنی مشرکین نے جب دیکھا کافروں نے یا نصرانیوں نے کہ مسلمانوں کا غلبہ ہو رہا ہے، مسلمان یہ فتح پا جائیں گے، قتل و غارت گری ہوگی، تو انہوں نے کیا کہ اپنا پورا شہر، پورا ملک مسلمانوں کے حوالے کر دیا، صلح کر لی اور ٹیکس دے کر کے وہاں رہنے لگے۔ تو اس معنی پر آیات کا حکم باقی ہے، منسوخ نہیں ہے۔ تو اسلام نے جنگ کرنے کا یا جہاد کرنے کا یہ طریقہ سکھایا ہے، اور اس طریقے سے جو جنگ کی جائے گی وہی شرعی جہاد کہلائے گا۔ باقی آج کل کی جو ماحول ہیں، جو لوگ کبھی مسجدوں میں دھماکہ کر دے رہے ہیں، کبھی کیا کہتے ہیں کہ اسپتالوں میں دھماکہ کر رہے ہیں، کبھی بستیوں میں دھماکہ کر رہے ہیں، بے گناہ مارے جا رہے ہیں، یہ تو دہشت گردی ہے۔ اسلام اس کی سخت مخالفت کرتا ہے۔ اچھا، بدقسمتی یہ ہے کہ جو نام نہاد مسلمان ہیں، جن کو اسلام کی تعلیم معلوم نہیں ہے، وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ بد مذہبوں کی جماعتیں یہ کام کر رہی ہیں، کبھی بستی میں دھماکہ کر دیا، کبھی مسجدوں میں، ایسے بھی خبریں، مسجدوں میں دھماکہ کر دیا، اسپتالوں میں دھماکہ کر دیا۔ تو یہ تو ایک ظلم ہے، ظلم، یہ دہشت گردی ہے، ظلم ہے، اس میں بچے بوڑھے سب مارے جا رہے ہیں، یہ جہاد نہیں ہے، اور اس کو جہاد کا نام دیتے ہیں۔ اور انہی لوگوں کی اس غلط طریقے پر جنگ کرنے کی وجہ سے آج اسلام کو بدنام کیا جا رہا، اور اسلام کو دہشت گردی سے جوڑا جاتا ہے۔ کتنا احتیاط دیا ہے ہماری شریعت نے، ہمارے دین نے، کہ اگر تم دشمنوں کے ساتھ جنگ کرنا ہے نا، اللہ کی اطاعت میں، اللہ کا نام لے کر، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے، جو تم سے لڑتے ہیں، جو تمہارے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، صرف ان سے لڑنا ہے۔ کمزوروں کو نہیں مارنا، بوڑھوں کو نہیں مارنا، بچوں کو نہیں مارنا، عورتوں کو نہیں مارنا ہے، جو تمہارے مقابلے میں نہ آئیں ان سے جنگ نہیں کرنا ہے۔ یہ اسلام نے تعلیم دیا ہوا ہے، یہ اسلام کی تعلیمات ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیت نمبر 191، اللہ پاک فرماتا وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اور دوران جہاد، یعنی جب جہاد جنگ جاری ہوں اس مقام پر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ دوران جہاد وَقْتُلُوهُمْ، کافروں کو قتل کرو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں کہیں پاؤ ان کو۔ یہ ہر جگہ کی بات نہیں ہے کہ تم اپنے شہر میں امن و امان کے ساتھ رہتے ہو، اب تو معاذ اللہ تمہارے شہر میں کافر مشرکین بھی ہے تو ان کو قتل کرنا شروع کر دو۔ اسلام نے ہرگز اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ بعض لوگ جو ہے نا، جو اسلام کی مخالف ہے، دشمن ہے، وہ اس آیت کریمہ کو غلط طریقے سے پیش کر کے اسلام کو بدنام کرتے ہیں کہ دیکھو قرآن نے ان کے کہا ہے کہ مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کرو، جہاں پاؤ، اس کا مطلب ہے کہ تم اپنے گھر میں ہو، بستی میں ہو، وہاں قتل کرنا شروع کر دے نہ، بلکہ یہ دوران جہاد کی بات کی جا رہی ہے۔ جب جنگ جاری ہو تو مشرکین تمہارے مقابلے میں آئے ہوں،
ان کو جہاں پاؤ وہاں قتل کرو. ہر جگہ کی بات نہیں ہے. اس کی غلط ترجمانی کر کے لوگوں کے سامنے اسلام کو جہاد کو بدنام کرنے کے لیے اس آیت کریمہ کا مس یوز کرتے ہیں. تو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ وَاقْتُلُوهُمْ، اور ان کو قتل کرو. ان کو؟ مشرکین کو. اور یہ دوران جہاد کی بات ہے. حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں پاؤ. وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور انہیں وہاں سے نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا. یہ مشرکین مکہ کی بات ہو رہی ہے. یہ ہر دور کے کافروں کی بات نہیں ہو رہی. مشرکین مکہ، چونکہ مشرکین مکہ ہی نے مکۃ المکرمہ سے مسلمانوں کو نکالا تھا نا، تو اللہ پاک ان کے بارے میں فرما رہا ہے کہ جس طریقے سے اے مسلمانوں مشرکین مکہ نے تم کو تمہارے گھروں سے نکالا تھا، ہجرت کرنے پر مجبور کیا تھا، تو لہٰذا تم بھی انہیں دوران جہاد ان کو قتل کرو، اور تم بھی جو ہے نا ان کو ان کے گھروں سے نکال دو. یہ اس کا بدلہ لینے کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے. مشرکین جو رہتے ہیں، جس طرح انہوں نے تم کو نکالا، تم غلبہ پاؤ، انہوں نے تم کو قتل کیا، تم بھی ان کو قتل کرو، اور ان کو جو ہے نا یہ ان کے گھروں سے نکال دو، ان کو مطلب وطن سے بے دخل کر دو. یہ مشرکین مکہ نے کیا تھا. تو فرمایا کہ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور ان کو وہاں سے نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا. وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور ان کا فساد تو قتل سے بھی سختر ہے. ان کا فساد کیا تھا؟ کفر کرنا، شرک کرنا، ظلم کرنا، بلا وجہ لوگوں کو ستانا، قتل و قتال کرنا کا یہ ان کا فتنہ ہے، فساد ہے. تو فرمایا اللہ پاک نے ان کی قتل کرنے کے بعد جو حکم دیا جا رہا ہے یہ تو ہلکا ہے، کم ہے. اس سے سخت تر بات ان کا فتنہ تھا، ان کا فساد تھا، جو اللہ کے ساتھ شرک کیا کرتے تھے. چونکہ ان الشرک لظلم عظیم، قرآن فرماتا ہے کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے. فرمایا کہ ان کا فساد تو قتل سے بھی سختر ہے. وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عند المسجد الحرام حتی یقاتلوکم فی، اور مسجد حرام کے پاس ان سے نہ لڑو جب تک کہ وہ تم سے وہاں نہ لڑے. یعنی حرم شریف کی بات، کہ حرم شریف کی حرمت کا خیال رکھنا. تمہیں جنگ کرنے کی اجازت تو ہے مشرکین مکہ سے، لیکن جب تک کہ وہ حرم شریف کی حدود میں تم سے جنگ نہ کرے تم ابتدا نہ کرنا ان سے. ایسا نہیں اگر مشرکین حرم شریف میں ہیں اور تم سے نہیں لڑ رہے ہیں تو تم پہنچو تو ان کو مارنا شروع کر دو، ایسا نہیں ہے. پتہ ہے کہ حرم شریف کی حدود میں ہوں اور مشرکین تمہیں قتل کرنا چاہتے ہیں، تم بھی انہیں وہیں پر قتل کرو. تم بھی اپنے دفاع میں ان کو وہیں حرم شریف میں، اللہ نے مسلمانوں کو اجازت دے دی. حالانکہ حرم شریف میں قتل و غارت گری حرام ہے، لیکن مشرکین اگر تمہیں حرم کے اندر مار رہے ہیں نا تو اپنی حفاظت کے لیے تم بھی انہیں وہیں پر قتل کرو. فَإِن قَاتَلُوكُمْ، پھر فرمایا پھر اگر وہ تم سے لڑے قتل کریں، فَاقْتُلُوهُمْ، تو تم بھی انہیں قتل کرو. كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یہی کافروں کی سزا ہے، یہی کافروں کی سزا ہے. چونکہ ظاہر سی بات ہے کوئی بھی بندہ ہے، کوئی بھی منصف ہے، اگر اس کو کوئی مار رہا ہو کھڑے ہو کر تماشا تو نہیں دیکھے گا نا، وہ بھی تو اپنی جان کی حفاظت کے لیے اس کو مارے گا نا، مارے گا. یہ طریقہ اسلام نے بتایا. اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر تم کو وہ قتل کر رہے ہیں، تمہیں وہ مار رہے ہیں، تم سے لڑ رہے ہیں، تو تم بھی ان سے لڑو. آیت مبارکہ میں پھر آیت نمبر 192، فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اس آیت مبارکہ میں اوپر بیان کیے گئے سیاق و سباق میں فرمایا گیا کہ چونکہ کافروں نے تمہیں مکہ مکرمہ سے بے دخل کیا تھا اور اب بھی تمہارے ساتھ آمادہ قتال ہیں. ایک تو مشرکینوں نے کیا کیا، مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو ان کے گھر سے، ان کے وطن سے، کاروبار سے سب سے نکال دیا. ان کا گھر لے لیا، ان کا کاروبار دکان لے لیا تھا. اور صرف یہیں پر بس نہیں کیا، اس کے بعد یہ مشرکین کیا کرتے، یہ مشرکین یہ مسلمانوں کو ستانے کے لیے مدینہ تک پہنچ گئے تھے. بدر پہنچ گئے، کبھی احد پہنچ گئے، کبھی خندق پہنچ گئے، آمادہ قتال ہیں. کبھی ایسے راستے مسلمانوں کو پایا تو وہاں مارنا شروع کر دیا. اتنا ظلم کیا. صرف اسی پر بس نہیں کیا، جب تک مسلمان مکہ میں تھے یہ جی بھر کر کے ستاتے رہے، مارتے رہے. یہیں تک بس نہیں کیا، ان کو گھروں سے بھی نکال دیا، وطن سے بھی بے دخل کر دیا، حرم شریف سے نکال دیا.
اور صرف یہیں پر بیٹھے نہ رہے خاموش، بلکہ ان کو قتل کرنے کے لیے، اذیت دینے کے لیے مدینہ منورہ تک چلے گئے، جہاں انہوں نے وطن بنایا تھا نا یہ مشرکین، وہاں تک پہنچ گئے، وہاں ان سے قتل کرنے لگے۔ تو فرمایا کہ اب بھی تمہارے ساتھ آمادہ قتال ہے، تو تمہیں دوران جہاد ان سے لڑنے، انہیں قتل کرنے اور انہیں مکہ المکرمہ سے نکالنے کی اجازت ہے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا۔ اب اللہ پاک نے مسلمانوں کو اجازت دے دی کہ مشرکین جب تم پر اتنا ظلم کر رہے تھے، تمہیں بھی چاہیے کہ تم بھی ان کے ساتھ ایسے بدلہ لو، یہ بدلہ ہے۔ چنانچہ ہوا کیا کہ فتح مکہ کے دن دیکھو، یہ پہلی مرتبہ ہے کہ جب مسلمان چل کر مشرکین کو مارنے آئے تھے، اور مارنے نہیں، فتح کرنے آئے تھے، مارا تو نہیں، قتل و قتال نہیں کیا۔ یعنی یہ مشرکین بار بار جاتے رہے مدینہ کی طرف، مشرکین مکہ تو بار بار جاتے رہے نا، کبھی بدر صغرا ہوا، بدر کبریٰ ہوا، احد ہوا، خندق ہوئی، اور اسی طریقے سے دو چار جنگیں بیچ میں چھوٹی بڑی ہوتی رہی، بار بار جو کوشش کرتے رہے، لیکن مسلمان کبھی نہیں آئے فتح کرنے کے ارادے سے، ان کو قتل کرنے کے ارادے سے، قتل کرنے، ہاں یہ گئے ان کے پاس، مسلمانوں کے پاس، تو انہوں نے دفاع میں جنگ کیا، اللہ نے اجازت دی تو کیا، لیکن وہ چل کر کے نہیں۔ آج جب سن 8 ہجری شروع ہو گیا، 8 برس ہو گئے ہجرت کیے ہوئے، اس دوران میں کئی دفعہ مشرکین نے مسلمانوں کو قتل کرنے کی کوشش کی، جنگ کیا۔ آج 8 ہجری میں ہوا ہے کہ فتح مکہ کے دن، فتح مکہ، مسلمان وہاں آئے، اللہ کے رسول ایک لشکر لے کر فتح کرنے کے لیے۔ جب فتح مکہ ہو گیا وہ بڑے بڑے مشرکین سورما جنہوں نے مسلمانوں کو بہت اذیت دیا تھا، سب کے سب سر جھکا کر ذلت کے ساتھ کھڑے ہیں، اور آج اسلام کا غلبہ ہو گیا، وہ سوچ رہے کہ آج ہماری خیر نہیں ہے، آج تو ہم قتل کر دیے جائیں گے، کیونکہ ہم نے بہت ستایا مسلمانوں کو، ان کے گھروں سے نکالا، اور انہوں نے ان کو سکون سے بیٹھنے بھی نہیں دیا نا، پریشان۔ اب جو ہے نا، لیکن حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ، الیوم یوم الملحمہ، آج ان مشرکین سے بدلہ لینے کا دن ہے، انہوں نے ہمیں بہت ستایا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ نہیں، اپنی شان رحمت کا اظہار فرمایا، کہا نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج تو ان پر رحم کرنے کا دن ہے۔ حضور کی شان رحمت دیکھیے، رحمت للعالمین، حضور نے کیا فرمایا، آج تو ان پر رحم کرنے کا دن ہے، انہیں معاف کرنے کا دن ہے۔ پھر میرے آقا نے ایک جملہ فرمایا، اذهبوا وانتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج تم پر کوئی ملامت نہیں کی جائے گی، تم سب کے سب آزاد ہو۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا جگر میرے مصطفیٰ کا ہے یار، کوئی معاف کر سکتا؟ انسان کو اگر ایک گالی کوئی دیتا نا، گالی معمولی سی، اس کے سامنے میں 10 گالیاں دیتا ہے، تب جا کر اس کا جی بھرتا ہے۔ یہ حال ہے لوگوں کے، ایک تماچا کر کوئی مار کے دیکھے کسی کو، 10 بار مارے گا اس کو، لیکن یہ مصطفیٰ کا قلب انور ہے، حضور نے سب کو معاف کر دیا۔ چنانچہ ہوا یہ کہ فتح مکہ کے دن جنہوں نے اسلام قبول نہ کیا تھا، جو اسلام قبول کر لیے تو ٹھیک، اسلام نہ قبول کرنے والوں کو مکہ مکرمہ سے نکال دیا گیا، چونکہ یہ رب نے حکم دیا تھا نا کہ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا تھا تم بھی نکال دو۔ تو جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ان کو مکہ سے نکال دیا گیا۔ یہ بھی بتایا گیا کہ ان کے قتل کا حکم ان کے جرم سے زیادہ بڑا نہیں، کیونکہ وہ لوگ فتنہ برپا کرنے والے ہیں، اور ان کا فتنہ شرک ہے یا مسلمانوں کو مکہ مکرمہ سے نکالنا ہے، تو مشرکین نے بڑا فتنہ قائم کیا تھا۔ تو بتایا کہ ان کو جو قتل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، یہ قتل کرنا کوئی جرم نہیں ہے، اس سے بڑا جرم تو ان کا فتنہ ہے، جو شرک کرتے تھے، مسلمانوں کو ستاتے تھے، تو ان کا فتنہ ان کو قتل کرنے سے بڑھ کر ہے۔ یہاں یہ حکم ہی دیا جا رہا ہے کہ کافروں کو قتل کرنے میں لگے رہو، امن ہو یا جنگ ہو، صلح ہو یا لڑائی، ہر حال میں انہیں قتل کرو، ایسا حکم نہیں، بلکہ یہاں صرف دوران جہاد قتل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ جو اللہ نے فرمایا کہ جہاں پاؤ قتل کرو، تو مراد یہ ہے کہ دوران جہاد جہاں پاؤ قتل کرو۔ بہت سے اسلام دشمن لوگ
اس طرح کی آیات سے غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی مکاریوں سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ تفسیر ابن کثیر میں حدیث پاک لکھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شہر مکہ کو اللہ نے اسی دن حرمت والا بنا دیا تھا جس دن زمین و آسمان پیدا کیا۔ یہ شہر مکہ جس دن اللہ نے زمین و آسمان پیدا کیا، اس کو حرمت والا اسی دن بنا دیا تھا، اور قیامت تک اس کا حکم یہی رہے گا، یہ شہر مکہ حرمت والا رہے گا۔ صرف تھوڑے سے وقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے میرے لیے حلال کیا۔ حضور فرماتے میرے آقا تھوڑے سے وقت کے لیے میرے لیے حلال کیا، اور اب اس کے بعد قیامت تک یہ شہر حرمت والا رہے گا، نہ تو اس کے درخت کاٹے جائیں گے، نہ ہی جو ہے نا گھاس۔ اور اگر کوئی شخص میرے اس عمل یعنی فتح مکہ کو دلیل بنا کر یہاں جنگ کرنا چاہے تو اس سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو تو اجازت دی تھی، تمہیں اجازت نہیں ہے۔ کسی کو شہر حرم میں جنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ مسجد حرام شریف کے ارد گرد کئی کلومیٹر کا علاقہ حرم کہلاتا ہے۔ حرم کی حدود میں مسلمانوں کو لڑنے سے منع کر دیا گیا، کیونکہ یہ حرم کی حرمت کے خلاف ہے۔ لیکن اگر کفار ہی وہاں مسلمانوں سے جنگ کی ابتدا کریں تو انہیں جواب دینے کے لیے وہاں پر بھی ان سے لڑنے اور انہیں قتل کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اگر مشرکین حرم شریف میں مسلمانوں کو مارنا چاہیں تو مسلمانوں کو اجازت ہے کہ ان سے جنگ کریں حرم شریف میں۔ البتہ اگر وہ کفر سے باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے گا کہ اسلام تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ آج کا درس یہیں پر مکمل ہوتا ہے۔ اللہ پاک بس ہمیں قرآن عظیم کو سمجھنے کا شوق نصیب فرمائے۔